ہم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایم ایم اے لانچ کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پروگرام ایم ایم اے لانچ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایم ایم اے سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات سے جو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جن کا نام سفیان دلاور ہے۔ آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہی ہوں گے۔ سفیان دلاور کراچی کی ایک ابھرتی ہوئی شخصیت پی ایس 111 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈیفنس کنٹونمنٹ بورڈ کا اور کے ایم سی کا یہ علاقہ کہلاتا ہے۔ سفیان دلاور صاحب نے اپنی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا آغاز اسلامی جمعیت طلبہ سے 1992 میں کیا تھا۔ کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے والے سفیان دلاور اپنے حلقے میں بہت سی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ عبدالستار اقبانی صاحب کی جو 2002 کی ایم ایم اے کی الیکشن مہم تھی اس کے بھی سرگرم کارکن رہ چکے ہیں۔ 2015 میں ہونے والے کنٹونمنٹ الیکشن کے اندر سفیان دلاور صاحب نے ڈیفنس کی سیٹ سے الیکشن لڑا تھا۔ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ حارث بھائی ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا الیکشن مہم کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے، بہت اچھا رسپانس ہے الحمدللہ، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فتح ہوگی انشاءاللہ۔ سر 2002 کے بعد 2018 ایم ایم اے کا ریوائول ہوا، دوبارہ ایم ایم اے واپس آئی ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس اتحاد کو؟ میرا خیال ہے کہ عوام چاہ رہی تھی اور عوام کی امنگوں کے مطابق یہ فیصلہ نظر آ رہا ہے، اور جس دن یہ ایم ایم اے دوبارہ اناؤنس ہوئی ہے، خیال ہے پورے عوام کے اندر، شہروں کے اندر، اور خاص طور پہ جو مذہبی جتنا ووٹ ہے وہ سب الحمدللہ بہت خوش بھی ہیں اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ پھر سے اس سے اچھا رزلٹ جو 2002 میں ملا تھا انشاءاللہ اس سے اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ نے 1992 میں جب آپ جمعیت میں تھے تب سے آپ نے جو اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیا تھا، گھر والوں نے کس طرح پرمیشن دی تھی کہ سیاسی ذریعہ ایکٹیویٹیز کو الاؤ کیا؟ دیکھیں، اصل میں ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ایک مذہبی گھر تھا اور سوشل سرگرمیوں میں انوالو لینے والا گھر تھا، تو الحمدللہ ہمیں اتنی مشکل مجھے نہیں ہوئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں ہم ایکٹیویٹیز میں شامل ہوئے، اسلامی جمعیت طلبہ جہاں سوشل ایکٹیویٹیز کرتی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم دینا، لوگوں کی تربیت کرنا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ایک اچھی تربیت ایک والدین کے لیے بہت مشکل عمل ہے۔ الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ میں جانے کے بعد یہ والدین کو یہ احساس ہوا کہ ایک اچھی جگہ پہ اور جہاں اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، جہاں ایک نوجوان کی ایک اچھی تربیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ گھر والے سب مطمئن تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جن سرگرمیوں میں انوالو ہے وہ اچھی سرگرمیاں ہیں، نوجوان اچھے ہیں، گیدرنگ اچھی ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے دین کے حوالے سے بھی اور سوشل سرگرمیوں میں بھی۔ الحمدللہ گھر والوں نے پھر مکمل طور پر سپورٹ کیا ہمیں۔ تو جماعت اسلامی اور جمعیت کو ہی کیوں چوز کیا؟ بہت ساری اور تنظیمیں موجود تھیں، آرگنائزیشن موجود تھی۔ 1992 کی بات کی جائے، اے پی ایم ایس او کا بہت چرچا رہا، لیکن آپ نے جمعیت کو چوز کیا، وجہ؟ دیکھیں، میں جب کالج میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کالج کے اندر جب فرسٹ ٹائم میں ایس ایم سائنس کالج میں گیا تو وہاں پر مجھے کچھ نوجوان نظر آئے جنہوں نے اللہ اکبر کا بیج لگایا ہوا تھا، جمعیت کا بیج لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کے مجھے پہلے اپنی پوری معلومات فراہم کی کہ آپ کے کہاں پہ داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا ان کا رویہ، بہت اچھا ان کا کردار، اور انہوں نے مکمل طور پر مجھے رہنمائی فراہم کی کہ کس طرح آپ کا داخلہ ہوگا، کیا چیز ہے۔ الحمدللہ ویسے بھی میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں بہت اچھا لگا ان کے رویہ، ان کا اخلاق، تو اور باقی تنظیموں کو بھی ہم نے وہاں پر دیکھا لیکن وہ بالکل مختلف چیزیں تھیں، تو مجھے بڑا اچھا محسوس ہوا کہ یہ لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں فی سبیل اللہ۔ ورنہ یہ ہوتا ہے آج کے معاشرے میں، آپ جانتے ہیں کہ کون فرد ہوتا ہے، کون سی تنظیم ہے جو فی سبیل اللہ یا صرف لوگوں کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو جمعیت کو یہ پایا اور الحمدللہ پھر جمعیت میں ہم شامل ہو گئے اور ان کی سرگرمیوں کے اندر اور سارے پروگرام کے اندر ہم اس کو بہت اچھا لگا پروگرام، تو الحمدللہ اس کے ساتھ شامل ہو، آج تک الحمدللہ اس تحریک کا حصہ ہیں۔ تو سفیان بھائی، اس وقت سوچا تھا جب پہلی بار ایس ایم لا کالج میں گئے اور جمعیت کے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، کبھی سوچا تھا کہ اسی طرح جماعت اسلامی جوائن کر کے اتنی بڑی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا اور اس کے بعد پی ایس کی سیٹ پہ الیکشن لڑوں گا؟ دیکھیے الحمدللہ ہم شروع سے ہی، میں تو جمعیت میں جب آیا اس کے بعد ان سرگرمیوں میں شامل رہا، اور جہاں جہاں موقع ملا خود بھی اور نوجوانوں کی پھر قیادت کا بھی موقع ملا مختلف جگہوں پر، تعلیمی اداروں کے اندر بھی، گلی محلے کے اندر بھی، اور پھر ہر جگہ پر ہمیں موقع ملا کہ میں طلبہ کی قیادت کر سکوں۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے، جب میں اس میں شامل ہوا، اس کے اندر آیا، تو مجھے احساس ہوا کہ گراس روٹ لیول سے کام کرنا اور پھر لوگوں کو آگے آنے کے بہت مواقع ہیں، اور مجھے بھی یہ موقع جماعت اسلامی کی تنظیم نے ہی دیا کہ حتیٰ کہ بہت سارے سینئرز لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ہر نئے فرد کو آنے کا موقع دیا، اور مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ ہر آدمی کو یہاں آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہیں۔ تو
تو ٹھیک ہے میں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا شاید MPA کا، لیکن الحمدللہ سرگرمیوں میں ضرور حصہ لیا اور ہمیشہ جو ہے وہ اس معاملے میں قیادت کرتا رہا مختلف جگہوں پر۔ تو بچپن میں کیا بننے کا شوق تھا اور اب تو سیاستدان بن گئے آپ؟ دیکھیں بچپن سے ہمیں گھر والوں نے یہ سکھایا، دیکھیں کہ ایک تو ذہن ہوتا ہے کہ آدمی ایک اچھا ہم کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں کاروبار کی کرتا تھا، ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں کی طرف سے یہ تعلیم تھی، یہ سمجھایا گیا اور یہ جمعیت کی اجتماعیت سے بھی یہ سیکھا کہ دیکھیں باقی انسان سب چیزیں کرتا ہے لیکن ایک اچھا پاکستانی، ایک اچھا مسلمان بننے کی خواہش تھی، اور ساتھ ساتھ یہ خواہش تھی کہ اس ملک کی اور یہاں کے عوام کی کوئی خدمت کر سکوں۔ یہ اصل پلان تھا۔ الحمدللہ اتنا اچھا پلیٹ فارم مجھے ملا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے اتنا اچھا پلیٹ فارم مجھے دیا ہے۔ الحمدللہ مجھے جو میری نیڈ تھی، جو میں سوچا تھا کہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں، اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں، اس ملک کی خدمت کر سکوں، الحمدللہ مجھے اس کا موقع ملا ہے۔ آپ نے عبدالستار اغوانی صاحب کی جو مہم تھی، الیکشن مہم MMA کی 2002 کی، اس میں بھی حصہ لیا اور آپ بڑے سرگرم کارکن بھی رہے اس مہم کے، تو وہ کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا، کچھ اس بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین۔ لیکن 2002 کا جو انتخاب تھا اس میں الحمدللہ میں نے یہ بنس روڈ میں اور اس کے اطراف جتنے علاقے تھے وہاں میں نے طلبہ کی قیادت کی، اس پوری ٹیم کی، اور وہاں پر ہمارا ذہن یہ تھا کہ عبدالستار اغوانی صاحب کی ایک شخصیت سے ہم پہلے واقف تھے، ان کا نام بھی ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے اپنے میئرشپ کے دور میں بہت بڑی خدمات انجام دی شہر کے لیے، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے شہر کے اندر لیز کے معاملات ہوں، چاہے دیگر بہت سارے مسائل ہوں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ اور اتفاق سے عبدالستار اغوانی صاحب جس علاقے میں رہتے تھے اس وقت، تو اسی علاقے میں میری رہائش بھی 5 سال رہی ہے اور میں انہی کی گلی میں وہاں رہتا تھا، ان کو آتا جاتا ہوا دیکھتا تھا، ان کے رویے کو، ان کے کردار کو۔ الحمدللہ تو میرا یہ خیال تھا، جوش تھا کہ میں ان کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد الامکان کوشش کروں۔ الحمدللہ اس کے لیے میں نے پرجوش کوشش کی اور ہمارے سب ساتھیوں نے بھی کوشش کی، الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے۔ تو 2002 کی MMA اور آج 2018 کی MMA، اس میں کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حالات ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات کچھ تبدیلی کی طرف ہوتے ہیں، کچھ ایک عرصے بعد، اگر 16 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو ملک کے حالات بھی، شہر کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ MMA بننے کے بعد حالات یہ لگ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2002 والی پوزیشن بھی بنے گی انشاءاللہ، اور اس سے بہتر پوزیشن بننے کا امکان ہے۔ پبلک جو ہے ابھی ہماری کمپین شروع ہوئی ہے، کمپین شروع ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، کچھ ہی دن ہوئے ہیں، لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے اور لوگ یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، چاہے میں کہہ رہا ہوں چاہے مذہبی ووٹرز ہوں، اس کے ساتھ عام ووٹرز بھی جو پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانا چاہتے ہیں، کرپشن سے پاک پاکستان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر متحدہ مجلس عمل آئے گی تو انشاءاللہ یہ سب مسائل حل ہوں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت ہی اچھا رزلٹ ہوگا اور 2002 کے مقابلے میں زیادہ اچھی پوزیشن انشاءاللہ MMA حاصل کرے گی اس شہر کے اندر۔ سفیان بھائی، ملائیشیا میں مہاتیر محمد، ترکی میں طیب اردگان صاحب، دونوں جگہ پہ اسلامی نظام نے باقاعدہ کامیابی حاصل کی اور ان کا باقاعدہ پرپس تھا، انہوں نے اس چیز کا اعلان بھی کیا کہ جناب ہاں ہم ایک ایسا دستور رہنا چاہتے ہیں جو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کے جانے والا ہو۔ پاکستان میں MMA اس کی جدوجہد کری ہے، آپ کو لگتا ہے کہ 2 جگہ پہ کامیابی کے بعد MMA کو پاکستان میں کامیابی مل سکتی ہے؟ اور یہ ترکی کا حالیہ الیکشن ہوا ہے، اس کا پاکستان میں کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں مسئلہ ہے کہ آپ سرویز نکال لیں تو پاکستان کی اکثریت عوام، غالب اکثریت عوام اسلام کو اسلامی نظام کے طور پر قائم کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ چاہتی ہے، امریکہ کی غلامی سے نکلنا چاہتی ہے۔ الحمدللہ حالات بہت سازگار ہیں اور انشاءاللہ ترکی کے حالات کی بات کی آپ نے، جو ہے وہ ملیشیا کی بات کی، الحمدللہ دونوں ملکوں میں میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک ریوائول ہے۔ پچھلے سال ہی میں ترکی ہو کر آیا تھا تو وہاں دیکھا وہاں لوگ اسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی یہی کیفیت ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کو یہ امید تھی کہ جب دینی جماعتیں متحد ہو چکی ہیں، اسلام کا نام لینے والے ایک ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اسلام پسندوں کو کامیاب کرے گی اور انشاءاللہ ترکی کی طرح یہاں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے دروازے پر کھڑی ہے۔ MMA کا دوبارہ ریوائل ہوا، کراچی کے اندر بہت ساری جماعتیں جو ہیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، بلکہ اس دفعہ مرکزی قیادتیں جو ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی وہ کراچی سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ MMA بھی اس طرح بالکل کراچی میں الیکشن لڑ رہی ہے۔ پچھلے اگر 15-16 سال کی بات کی جائے کراچی میں تو بڑا دھاندلی کا شور مچا ہے کہ بھائی بہت دھاندلی، اور ہوتی بھی تھی، نظر بھی آتی تھی کہ کراچی میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکے ہیں۔ اب کیونکہ آپریشن بھی ہوا اور حالات بھی کافی سازگار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے اس میں MMA کس حد تک کردار ادا کرے گی کراچی میں؟ دیکھیے الحمدللہ انشاءاللہ حالات سازگار ہیں، بہتر ہیں، پبلک کو، عوام کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے نمائندے چنیں، اور انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا کہ متحدہ مجلس عمل کی ایک کارکردگی ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ اس شہر کے اندر ایک بات کروں، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پانی کا ہے، جس پہ جماعت اسلامی پچھلے کچھ عرصے میں جد و جہد کرتی رہی ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب، محمد حسین مہنتی صاحب کی قیادت میں، سربراہی میں انہوں نے یہ تحریک چلائی ہے شہر کے اندر، اور دینی جماعتوں کا کردار ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ شہر کے اندر اگر پانی آیا ہے تو عبدالستار اغوانی صاحب کے دور میں آیا ہے،
اور اس کے بعد پھر نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں K3 منصوبہ ہے. بیچ کے جتنے ادوار رہے ہیں، جو لوگ مختلف زبانوں کے نام پر مختلف نعروں کے ذریعے عوام پر حکومت کیے، اس شہر کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہیں لا سکے وہ. تو آپ کے پاس تو ایک، ہمارے پاس مجلس عمل کے پاس تو ایک پورا ماضی ہے اس کی پوری جد و جہد ہے. پھر آپ پھر جانتے ہیں کہ شہر کے اندر بڑے مسائل کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو، اس شہر میں نادرا کا مسئلہ ہو، اس شہر کے اندر سیوریج کے مسائل ہوں، کچرے کے مسائل ہوں، یہ سب دینی جماعتوں نے، جماعت اسلامی نے اور دینی جماعتوں نے اس کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے. اور انشاءاللہ ہم نے ایسا مستقل ہماری جد و جہد جاری ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اس شہر کی عوام کراچی کے مسائل کے حل کے لیے متحدہ مجلس عمل کا انتخاب کرے گی. تو ایم ایم اے کے پاس کون سا ایسا منشور ہے کہ کراچی کی عوام کو یا پاکستان کی عوام کو ریلیف مل جائے گا ایم ایم اے کے آنے سے؟ دیکھیں، اب سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن. تو آپ جانتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل میں شامل جتنی جماعتیں ہیں، اللہ کسی کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. چاہے وہ پاناما لیکس کا معاملہ ہو، چاہے وکی لیکس ہوں، چاہے وہ قرض معاف کرانے والوں کی فہرست ہو، اس میں کوئی بھی دینی جماعت کا رہنما، کوئی دینی جماعت کا فرد اس میں شامل نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے وسائل کا مسئلہ نہیں. پاکستان کے پاس وسائل بہت موجود ہیں، اس شہر میں بھی وسائل بہت زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وسائل کو دیانتداری سے اس مسائل کو استعمال کرنا اور اس کو کرپشن سے پاک لوگ جو ہے اس کو چلا سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ دیانتدار قیادت دینی جماعت ہیں، متحدہ مجلس عمل ہے، اور انشاءاللہ یہ دیانتدار بھی ہے اور کام کرنا بھی جانتی ہے اور ڈیلیور بھی کیا ہے اور انشاءاللہ ڈیلیور بھی کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ کراچی کے لیے سب سے اہم چوائس جو ہے پبلک کی، عوام کا انتخاب پہلا متحدہ مجلس عمل ہوگا. اور اس ملک کے اندر متحدہ مجلس عمل جو تبدیلی لانا چاہتی ہے، آپ نے بھی بات کی، اسلامسٹ کی بات کی تھی، اسلامی نظام کی میں نے بات کی آپ کے سامنے. پاکستان کا آئین اسلامی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، متحدہ مجلس عمل کا یہ پلان ہے کہ آئین کے مطابق پاکستان کو اسلامی بنانا اور اسلامی جو دفعات ہیں ان کا تحفظ کرنا اور پاکستان کے ہر شہری کے لیے جو ہے وہ یکساں مواقع جو ہے وہ حاصل پہنچانا لوگوں کو. یہ دراصل متحدہ مجلس عمل کا منصوبہ ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس شہر کا انتخاب بھی اور اس ملک کا انتخاب بھی متحدہ مجلس عمل کی دیانتدار اور انشاءاللہ بے لوث قیادت ہوگی. آپ کراچی شہر میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے ہیں، آپ نے بچپن سے لے کے آج تک کی تمام حکومتیں بھی دیکھی ہوں گی، ادوار بھی دیکھے ہوں گے. آپ کو سب سے سنہرا دور کراچی کا کون سا لگا؟ دیکھیں، عبدالستار افغانی صاحب کا دور تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن میں نے نعمت اللہ خان صاحب کا دور دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے اندر جو ہے وہ یعنی ہر دن ایک تبدیلی والا دن نظر آتا تھا. یعنی چاہے وہ سڑکوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہو، چاہے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، یعنی تعلیمی اداروں کا معاملہ ہو، تو اس شہر کے اندر جو تعلیمی ادارے کھلے، اسکولز کھلے، بہتر ہوئے، وہ سب نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہوئے. اور اس کے بعد کوئی حکومت اس سے پہلے بھی بعد میں یہ تعلیمی ادارے نہیں کھول سکی. چاہے کالجز کا معاملہ ہو، بڑی تعداد میں کالجز نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہوئے. پھر آپ ماڈل پارک کی مثالیں لیں، ہر یو سی میں ایک ماڈل پارک بنا، پھر ہر ٹاؤن کے اندر ایک بڑا پارک بنا. یعنی اس شہر کے اندر یعنی گرین بسیز آئے، ٹرانسپورٹ کا معاملہ تھا، اس شہر کے اندر صفائی ستھرائی کا معاملہ تھا. وہ ایسا دور تھا نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں جو ہمیں نظر آیا کہ واقعی یہ شہر ایک دیانتدار قیادت کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور ایسا دور انشاءاللہ ہم پھر لانا چاہتے ہیں. آپ کا بنیادی تعلق کاروباری طبقے سے ہے، آپ نے اسی گھرانے میں آنکھ کھولی اور اب آپ خود بھی کاروبار کر رہے ہیں. کراچی کا تاجر بہت پریشان رہا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر، بھتہ خوری کی وجہ سے، ڈکیتیوں کی وجہ سے، فیکٹریوں کو آگ لگا دی جاتی تھی، اغواب تاوان ہوتا رہا ہے. ایم ایم اے ایسا کون سا منشور، ایسا کون سا پلان لے کر آ رہی ہے کہ کراچی کے تاجر کو ریلیف ملے گا اور وہ اپنا کاروبار واپس کراچی لے کر آئے گا؟ دیکھیں، یہ شہر تو پچھلے 30 سالوں سے 3 دہائیوں سے جو ہے وہ اس ظلم کا شکار ہے. کاروباری طبقہ بھی اور ہر چھوٹا بڑا سب آدمی جو ہے وہ اس سے متاثر رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف لوگوں نے مختلف ناموں سے یہاں جو ہے وہ کاروباری طبقے کو بھی سب کو تنگ کیا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے اس کے خلاف جد و جہد جو ہے وہ جماعت اسلامی نے شروع کی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں 2002 کے اندر جب کوئی شخص بھی، کوئی پارٹی بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی یہاں کی فسطائیت کے خلاف، یہاں کی دہشت گردی کے خلاف، تو متحدہ مجلس عمل نے کھل کر اپنی کمپین کا آغاز کیا اور الحمدللہ لوگوں سے کہا کہ بطہ خوروں سے نجات کے لیے، ٹارگٹ کلر سے نجات کے لیے آپ دینی جماعتوں کا ساتھ دیجیے. اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں 2002 میں 5 سیٹیں وہ ہیں جو قومی اسمبلی کی متحدہ مجلس عمل نے حاصل کی، لیکن اتنی ہی سیٹیں وہ تھی جو جیتنے کے بعد ہمیں ہروائی گئی ہیں. تو میں خیال ہے کہ جماعت متحدہ مجلس عمل وہ تحریک ہے، وہ اتحاد ہے جو اس نے اس شہر کو پہلے بھی اس ظلم سے نجات دلایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس شہر کو اس ظلم سے نجات دلائے گی. کاروباری طبقے کے مسائل بھی حل کرے گی اور یہاں کے رہنے والے عام شہریوں کے مسائل بھی حل کرے گی. ایک چھوٹا سا کوشچن اکثر میں اپنے آنے والے تمام گیسٹ سے پوچھتا ہوں، آپ کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے پوچھ رہا ہوں، مشکل سا بھی ہے آپ کے لیے لیکن شاید آپ کو مزہ بھی آئے گا. اگر آپ کو وزیر صنعت و تجارت بنا دیا جائے تو پہلا حکم کیا دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس وسائل تو بہت ہیں
کرنے کے کام بھی بہت ہیں. اگر ہم اپنے اداروں سے کرپشن ختم کر دیں اور اپنے اداروں میں یہ ہم کہہ دیں کہ بھائی جو ہم نے جو کام کرنا ہے وہ دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے, تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد سارے مسئلے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے, جو چیز نہیں ہے نا وہ ہے اصل میں دیانتداری. وہ انشاءاللہ ہم آئیں گے تو انشاءاللہ میں آؤں گا یا ہم آئیں گے تو اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. اپنے حلقے کے عوام کو MMA لانچ کے توسط سے کیا میسیج دینا کہ میں اپنے کے حلقے کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمارے حلقے کے بہت سارے مسائل ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ اس شہر کی کراچی کی طرح پانی کا مسئلہ ہے. وہاں سیوریج کا نظام ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ایک قبرستان نہیں ہے. یعنی کہ لوگ اپنے جنازے دفنانے کے لیے لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں اور ہم جدوجہد میں شامل ہیں کہ انشاءاللہ میں منتخب ہونے کے بعد ان سارے مسائل کے حل کے لیے مکمل جدوجہد کروں گا, اور انشاءاللہ عوام کے ہر مسئلے کو حل کروں گا. زبردست. بیسٹ آف لک سفیان دلاور صاحب. انشاءاللہ 26 جولائی کو آپ کی کامیابی کا جشن منانے ہم جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام, MMA لانچ سے فی الوقت اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی ملاقات کرائیں گے MMA سے تعلق رکھنے والی کسی نئی شخصیت سے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا